ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ یہ خالد مقبول صدیقی جو کنوینر ہیں MKM پاکستان کے، انہوں نے آج احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ یہ شعر کراچی کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اسے آپ کسی جلسے کی تقریر مت سمجھیے۔ آج جلسے میں جو دھمکیاں دی گئی ہیں، جو وفاق کو پیغام دیا گیا ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیغام دیا گیا ہے، اور جو کراچی کی سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ شعر سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ آج ہی کے دن الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ریلی پہنچی۔ کنوینر MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی قیادت کے اندر ریلی پہنچی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فاروق ستار کی قیادت کے اندر ایک ریلی پہنچی۔ انہوں نے مجموعی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات کو اٹھایا۔ ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ ہمارے حلقے کے اندر 90,000 کے قریب ووٹرز کی لسٹیں رکھی گئیں، جبکہ ہمارے مخالفین کے حلقوں میں جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی ووٹر زیادہ ہیں، وہاں پر ان کی جو لسٹیں ہیں وہ 20,000 کے قریب ہیں۔ یعنی ایک حلقے کو 90,000 کا بنا دیا گیا اور دوسرے حلقے کو 20,000 کا بنایا ہے۔ 90,000 کا تناسب جو ہے وہاں سے جیتنا مشکل ہے، 20,000 والے کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، ہم کراچی کو ڈرائیو کریں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ ہم نے اپنے خون کی آبیاری کی ہے، اور آئندہ دنوں کے اندر اگر کراچی میں ہمیں ہمارا حق خود ارادیت فراہم نہ کیا گیا تو یہ سب سے بڑا پیغام ہوگا کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، پھر ہم ایکشن لیں گے۔ وہ ماضی کے دور والی MKM کی تقاریر آج ہمیں سنائی دی ہیں، وہ گرج ماضی کے دور والی سنائی دی ہے، وہ پیغامات ماضی کے دور والے سنائی دیے گئے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ نے ہماری طرف توجہ نہ دی، ہمارے مطالبات نہ مانے، ہماری باتوں کو نہ سنا اور ہمارے ساتھ وعدے کر کے مکر گئے تو اب کی بار ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کے پیغامات ہیں۔ پھر انہوں نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو یہ کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ کراچی آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ کل کے دن MKM کے رہنما وسیم اختر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم گیم چینجر ہیں، اگر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی ہے، ہم ان سے ہٹے ہیں تو ہم آپ سے بھی ہٹ جائیں گے تو آپ کی حکومت گر جائے گی۔ یہ ایسے وقت میں وفاقی حکومت کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جب وفاقی حکومت پنجاب کا تخت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری کا لاہور آنے کا ارادہ، اور لاہور سے انہوں نے ان ممبران کو کالز کرنے کا ارادہ رکھا اور ان سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھا جن کا جھکاؤ کسی نہ کسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہو سکتا ہے، جس میں اقلیتوں کی نشستیں ہیں اور مخصوص نشستیں ہیں، جس میں مومنہ وحید صاحبہ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد حسین چودھری صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ 5 کروڑ کے عوض بک گئیں، اور 5 ممبران پنجاب اسمبلی کو 1 ارب 20 کروڑ روپے مجموعی طور پہ آفر کیے گئے۔ اب پنجاب کا تخت بچانے کے لیے ایک طرف سے ادھر تگ و دو جاری ہے اور دوسری طرف سے قانونی جنگ بھی جاری ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے، اس میں اس سماعت کے دوران یہ بات کی گئی کہ آپ کو 12 سے 13 دن دیے گئے، آپ 12 سے 13 دنوں کے اندر اعتماد کا ووٹ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں لیا۔ گورنر کی طرف سے بھی آپ کو آفر کروائی گئی تھی، یہ حکومت وقت کی طرف سے جو وفاق میں اس وقت موجود ہے انہوں نے آپ کو آفر دی تھی، لیکن آپ نے وہ آفر قبول نہیں کی اور آپ نے 12 سے 13 دن یوں ہی گزار دیے۔ یعنی عدالت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کو 12 سے 13 دن، ہم نے جو فیصلے میں توسیع کا اعلان کیا تھا اور اس کی جو سماعت تھی اس کو 11 تاریخ تک ہم جو لے کے گئے، اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو اس دوران تحریک اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروا لینی چاہیے تھی۔ اس سے بظاہر یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی نمبرز گیم پورے نہیں ہیں۔ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 188 ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ 188 ممبران ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات واضح ہے کہ رن آف الیکشن میں پرویز الہی صاحب جیت جائیں گے، لیکن شاید وہ یہ ہزیمت نہیں اٹھانا چاہتے، وہ یہ خفت نہیں اٹھانا چاہتے کہ 187 اراکین وہ پورے کر سکیں، کیونکہ آج عدالت نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ پنجاب کو 186 ممبران کی حمایت ضروری ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 188 اراکین ہیں، جبکہ ان کی تعداد 187 بنتی تھی۔ بقول فواد چودھری صاحب ان کی ایک ممبر بک چکی ہیں، تو وہ تعداد 187 سے 186 تک بنتی تھی۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 186 اراکین کی حمایت حاصل ہے، آپ کے پاس تعداد پوری ہے، تو ابھی تک آپ نے تحریک اعتماد کے اوپر ووٹنگ کیوں نہیں کروائی؟
دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا پینترا چلا، اپنا پتہ چلا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گورنر پنجاب کا اعتماد کا ووٹ لینے کا جو فیصلہ تھا وہ آئینی و قانونی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کے تمام اراکین کا اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے توڑ پھوڑ شروع کی۔ اسی وجہ سے جب انہیں یہ یقین دہانی ہوئی کہ ان کے تمام اراکین پورے نہیں ہوں گے، وہ کچھ اراکین موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر جنہیں بے شمار تحفظات ہیں، جس کا گاہے بگاہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو باور کروانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہمیں ان پہ اعتراضات ہیں، ہمارے ترقیاتی منصوبوں میں تکمیل میں رکاوٹ چودھری پرویز الہی صاحب ہے۔ یہ گاہے بگاہے ہوئی، شخصیاتی اختلاف بھی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے علاوہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی اور امیدوار تخت پنجاب کے اوپر بٹھایا جاتا تو یہ جو اعتراضات ابھی 4-5 لوگوں کے ہیں، یہ اعتراضات بڑھ کر 50 سے 60 لوگوں تک جا سکتے تھے۔ یہ ایک منطق کے تحت چودھری پرویز الہی صاحب کو یہاں پہ بٹھایا گیا۔ اب اس طریقے سے انہوں نے کچھ اراکین کو تو منا لیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ آپ اعتماد کی ووٹنگ والے دن وہاں سے غیر حاضر رہیں گے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت اگر پارٹی گائیڈ لائن جاری ہو جاتی ہے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، یا کسی قانون سازی کے حوالے سے کہ آپ کو اسمبلی میں پہنچنا ہوگا اور آپ کو اس شخص کو ووٹ کرنا ہوگا یا اس قانون سازی کے لیے ووٹنگ کرنا ہوگی، تو اگر کوئی رکن اسمبلی اس سے منحرف ہوتا ہے، یعنی ووٹ وہ کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے، قانون سازی میں وہ کسی دوسرے بینچ کا حصہ بن جاتا ہے، یا پھر وہ اس دن غیر حاضر بھی رہتا ہے، تب بھی اس پہ تمام ایس او پیز لاگو آتے ہیں۔ وہ رکن اسمبلی کی نشست بھی ہاتھ سے گواہ بیٹھے گا، وہ پارٹی ممبرشپ بھی ہاتھ سے گواہ بیٹھے گا، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اسے نوٹس جاری ہو جائے گا۔ تو انہوں نے صرف اور صرف اس بات کی یقین دہانی اور اس فیصلے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ گورنر پنجاب نے تمام زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ سمری بھجوائی تھی، انہوں نے 2 سے 4 اراکین کو اپنی طرف کر لیا، لیکن وہ 2 سے 4 اراکین ان کی طرف مستند طور پر نہیں ہوئے، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوئے۔ اب وہ کیا پھر جائیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ اب ضرورت اس امر کی آن پڑی ہے کہ کیا عدالت فیصلہ کرے گی، کیونکہ عدالت نے آج یہ اشارہ دے دیا کہ اگر دونوں پارٹیز متفق نہیں ہوتی کسی ایک نقطے کے اوپر تو پھر ہم میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہوگی۔ آج علی ظفر صاحب جو ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل تھے، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، لیکن عدالت نے پھر سے ان کو موقع دیا ہے، کل پھر سے علی ظفر صاحب کے دلائل کے اوپر یہ سماعت کا دوبارہ سے آغاز ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے 188 اراکین یا 186 اراکین کی حمایت حاصل کرنا، اس کو کیسے باور کروایا جائے گا؟ دوسرا یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پورے سینیریو کے اندر پنجاب میں درار ڈالنے کے لیے یہ ایک خبر کو پھیلایا کہ زمان پاک میں 30 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر واویلا مچایا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے چودھری پرویز الہی صاحب کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کی پارٹی نے یا آپ نے یا آپ کے بیٹے مونس الہی نے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اب اس کو بارہا وفاقی وزراء مستند ثابت کرنے کے لیے اپنے بیانات کا حصہ بنا رہے ہیں تاکہ ایک رفٹ پیدا کی جا سکے۔ لیکن کل کے دن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنی پارٹی کا سینئر رہنما ہو اور عدالت کے اندر فیصلہ ہو کہ پارٹی کی قیادت کس کے ہاتھ میں رہے گی، میری مثال چودھری پرویز الہی صاحب ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب خود ایک لیڈر ہے، اب وہ کسی پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو دنیا یاد رکھے گی، پاکستان میں وہ بہترین لیڈر ہیں، تو یا تو پاکستان تحریک انصاف کا نام رہے گا یا ہمارے کاموں کا نام رہے گا۔ اب وہ لیڈر کس کو قرار دے رہے ہیں؟ عمران خان کو، یعنی پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر اتفاق کر چکے ہیں اور وہ یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں وہ حصہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی بنیں گے۔ اب جو کوششیں وفاقی حکومت کی چل رہی ہیں، یہ کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ انہیں صرف امید ہے تو عدالت سے امید ہے۔ عدالت سے امید کس چیز کی ہے کہ تحریک اعتماد کے ووٹ کے لیے
کہا گیا تھا اور وقت کے دوران جو دورانیہ تھا اس کا مختص وقت تھا، اس کے دوران تحریک اعتماد کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوئی، اس لیے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اب وہ اس بات کو باور کروانا چاہتے ہیں اور انہیں امید عدالت سے ہی ہے۔ دوسرے اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو لوگ ٹوٹتے ہوئے کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تحریک اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ بات بھی ممکنات میں سے ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو مطلوبہ تعداد ہے وہ حاصل نہ کر سکیں، لیکن پھر جب اپوزیشن اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی، رن آف الیکشن ہوگا تو رن آف الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل ہوتی ہے، یعنی جس کے لوگ زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ لوگ زیادہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے، کیونکہ رن آف الیکشن میں بھی اگر دوسری جماعت کے لوگوں کو یا دوسری جماعت کے امیدوار کو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے اراکین ووٹ ڈال دیتے ہیں تو پھر بات وہیں پہ آ کر رکتی ہے کہ ان کے اوپر بھی پارٹی گائیڈ لائن سے انحراف کرنے کی پالیسی لاگو آئے گی۔ اس لیے رن آف الیکشن میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب جیتتے دکھائی دیتے ہیں۔ امید صرف ہے تو عدلیہ سے، یعنی لاہور ہائی کورٹ سے۔ اب فواد چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اعتماد کی ووٹنگ ہوگی اور اعتماد کی ووٹنگ کے فوری بعد اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے پنجاب کی صورتحال، لیکن جو ہوش ربا صورتحال ہے جس کا میں نے تذکرہ اپنے ولاگ کے آغاز میں کیا تھا کہ ایم کے ایم دھمکی دے چکی ہے۔ ایم کے ایم نے تو، مصطفیٰ کمال صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی سے میئر بن چکے ہیں۔ ان کا شاید اشارہ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم کی طرف ہے، کیونکہ حافظ نعیم صاحب کی جو اس وقت انتخابی مہم ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ اب سے نہیں، ماضی قریب میں بھی جب پہلے اعلان ہوا تھا بلدیاتی انتخاب کا، تب سے بھی ان کی مہم بہت تیز تھی۔ حل صرف جماعت اسلامی کے ہیش ٹیگ سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بھرپور کمپین چلائی، ریلیز کا انعقاد کیا اور بڑے جلسے جلوس کیے، تو ان کی پوزیشن کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ بالخصوص کراچی کے اندر یہ جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تمام جماعتیں متحد ہوئی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، ہمارے منہ میں خاک، کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں اس وقت خونی صورتحال پیدا ہونے کے خدشات موجود ہیں، کیونکہ اگر ایم کے ایم کی مرضی کے بغیر ان کے مطالبات نہ مانتے ہوئے الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخاب کروا دیتا ہے، جو کرواتے ہوئے اس وقت امکانات بھی دکھائی دیتے ہیں، اگر حلقہ بندیاں دوبارہ سے نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آج جو احتجاج تھا یہ کراچی کی پوری شاہراہوں کے اوپر احتجاج ہوگا، کیونکہ جہاں بھی ایم کے ایم کا متفقہ امیدوار جو پی ایس پی اور ایم کے ایم بہادر آباد اور ایم کے ایم حقیقی کا ہوگا، اگر متفقہ امیدوار کہیں سے بھی ہارتا ہوا دکھائی دیا تو جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت کو بھی ایکشن میں آنا ہوگا، اس کے لیے سندھ حکومت کو بھی سر جوڑنے ہوں گے، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایم کے ایم اور دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، کیونکہ کراچی میں بڑے عرصے کے بعد امن آیا ہے، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوششیں ہوئی ہیں، جرائم کی شرح میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جرائم کی شرح پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن کراچی میں امن و استحکام کے لیے یہ ضروری ہے، ملکی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ کراچی میں یہ جو انتخابات ہیں پرامن ہوں، بصورت دیگر حالات بہت سنگین ہو جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔